کلام کی شکر گزاری کرتے ہیں اور آج اس دن کے لیے جو خدا نے ہماری زندگی میں عطا کیا. ہم دکھ اٹھاتے ہیں, مصیبتیں اٹھاتے ہیں, پریشانیاں اٹھاتے ہیں, لیکن یہ خداوند ہی ہے جو ہمیں سنبھالتا ہے, خداوند ہی ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے, خداوند ہی ہے جو ہمیں ہر طرح کی مصیبتوں سے, ہر طرح کی پریشانیوں سے صبر اور اطمینان دیتا ہے. آمین. سو میرے عزیزو, آج جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہیں, ہم خداوند کی مقدس کلام میں سے زبور 90 کی تلاوت کریں گے. خداوند کی کلام میں سے زبور 90 اور اس کی تیسری آیت میں سے ہم سنیں گے. اس میں لکھا ہے, تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے, اے بنی آدم لوٹ آؤ, کیونکہ تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا اور جیسے رات کا ایک پہر. تو ان کو گویا سیلاب سے بہا لے جاتا ہے. وہ نیند کی ایک جھپکی کی مانند ہے, وہ صبح کو اگنے والی گھاس کی مانند ہے. وہ صبح کو لہلاتی اور بڑھتی ہے, وہ شام کو کٹتی اور سوکھ جاتی ہے. کیونکہ ہم تیرے قہر سے پناہ ہو گئے اور تیرے غضب سے پریشان ہوئے. تو نے ہماری بدکاری کو اپنے سامنے رکھا اور ہمارے پوشیدہ گناہوں کو اپنے چہرے کی روشنی میں. کیونکہ ہمارے تمام دن تیرے قہر میں گزرے, ہماری عمر خیال کی طرح جاتی رہتی ہے. ہماری عمر کی میعاد 70 برس ہے, یا قوت ہو تو 80 برس, تو بھی ان کی رونق محض مشقت اور غم ہے, کیونکہ وہ جلد جاتی رہتی ہے اور ہم اڑ جاتے ہیں. خدا ان کے پاک کلام سے پڑھے اور سن کر خدا کی برکت ہو. سو میرے عزیزو, خدا ان کے کلام میں سے جو آج ہم نے خدا ان کا کلام سنا ہے, زبور نویس یہ بات لکھتا ہے, کہتا ہے انسان کی عمر کتنی ہے, 70 یا 80 برس. کیونکہ انسان جتنی دیر تک مرضی زندہ رہے, اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. اور خدا کے کلام نے انسان کی حدوں کو مقرر کر دیا ہے اور ہم اس حد کو کراس نہیں کر سکتے. اگر ہم 80 سے اوپر جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خدا کی طرف سے بونس ہے, یہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے برکت ہے کہ ہم اس سے زیادہ یعنی کہ عمر کو گزار رہے ہیں. یہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے بونس ہے اور یہ خداوند کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم 80 سے اوپر چلے جائیں تو خداوند کی شکر گزاری ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. تو میرے عزیزو, کلام میں لکھا گیا کہ انسان کی حیثیت کیا ہے, گھاس کی مانند, پھول کی مانند. اس کی مانند ہے. گھاس کٹ جاتی ہے اور جب کاٹ کے رکھ دی جاتی ہے تو وہ سوکھ جاتی ہے, اور پھول صبح کو کھلتا ہے اور شام کو مرجھا جاتا ہے. ہمارا بھی ایسا ہی حال ہے. اور کلام میں لکھا گیا کہ خدا کے گھر میں ایک دن گزارا ہوا 1000 سالوں سے بہتر ہے. جب ہم خدا کے حضور میں ایک دن یا چند گھنٹے, چند لمحے ہم خدا کے حضور میں گزارتے ہیں تو ہماری اس زندگی سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم نے جو ٹائم خدا کے حضور میں گزارا ہے. آمین. سو میرے عزیزو, ہم اکثر اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ پانی کا ایک بلبلا ہے. یعنی کہ جیسے پانی کا ایک بلبلا ہوتا ہے اور اس کی جو عمر ہے وہ چند منٹوں کی, چند سیکنڈز کی ہوتی ہے اور وہ پانی کا بلبلا ختم ہو جاتا ہے. ہمارا بھی یہی حال ہے. ہم جتنی دیر تک مرضی زندہ رہیں
ایک نہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، اور کلام میں لکھا گیا اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ کلام مقدس میں وائس کی کتاب پڑھے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ درخت لگانے کا ایک وقت ہے، اور درخت لگائے ہوئے کو کھاڑنے کا ایک وقت ہے، مر جانے کا ایک وقت ہے، پیدا ہونے کا ایک وقت ہے، اور ہر چیز کا وقت ہے، اور ہم اس وقت کو جو ہے اپنی مرضی سے چینج نہیں کر سکتے۔ یہ خدا کی طرف سے جو وقت ہیں وہ مقرر ہیں، اور ان وقتوں کو ہم اپنی مرضی سے چینج نہیں کر سکتے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری مرضی سے سورج کہیں اور سے نکل آئے، ہم کہیں سورج کہیں اور سے نکل آئے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا نے جس چیز کو قائم کر دیا، سورج اگر مشرق سے نکلنا ہے تو یہ مشرق سے ہی نکلے گا، یہ نہ شمال سے نکل سکتا ہے نہ جنوب سے نکل سکتا ہے۔ اور چاند اپنے وقت پر، سورج اپنے وقت پر، ستارے اپنے وقت پر نکلتے ہیں۔ خدا نے ہر چیز کا جو ہے ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ واحد ایک انسان ہے جس سے خدا پیار کرتا ہے۔ انسان سے خدا اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو میرے عزیزو، خدا اس قدر انسان سے پیار کرتا ہے۔ بلعام نبی ایک بات لکھتا ہے، کہتا ہے کاش میں صادقوں کی موت مروں۔ اور کلام میں لکھا گیا ہے کہ صادق کی یاد جو ہے نا وہ ہمیشہ رہتی ہے، صادق کی یاد کبھی ختم نہیں ہوتی۔ صادق جو انسان ہیں، جو راست باز لوگ ہیں، جو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، جو خدا کے قدموں میں پڑے رہتے ہیں، ان کی یاد کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ان کی یاد جو ہے وہ ان کے خاندانوں کے اندر، ان کے لوگوں کے اندر ہمیشہ رہتی ہے۔ اس لیے خدا نے اپنے لوگوں کے لیے جو ہے یہ بات لکھ دی، کلام میں یہ بات لکھی گئی، زبور نویس یہ بات لکھتا ہے، کہتا ہے کہ صادق کی یاد جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے۔ اور کلام میں لکھا گیا کہ گور میں کون تیری شکر گزاری کرے گا، قبر میں کوئی تیری شکر گزاری نہیں کرے گا۔ شکر گزاری جو ہے یہ زندہ انسانوں کے لیے ہے، زندگی اور معافی جو ہے یہ زندہ انسانوں کے لیے ہے۔ ہم اپنی زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، تو ہمیں اپنی غلطی کا ازالہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں ہی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اپنی غلطی کی معافی نہیں مانگتے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد ہمیں موقع نہیں ملے گا، کیونکہ جب انسان بن جاتا ہے تو پھر وہ خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جاتا ہے، اور روح جو ہے وہ خدا کے پاس آسمانوں میں چلی جاتی ہے۔ پہلے جو روحیں تھیں وہ پتال میں جاتی تھیں، لیکن اب جو روحیں ہیں وہ خدا کی حضوری میں جاتی ہیں۔ اور اس لیے لیکن ابھی انصاف نہیں ہوا، انصاف ایک ہی بار سب کا ہوگا، اور یہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ اور پہلی جو موت ہے یہ ہر انسان پر آنی ہے، اور سیکنڈ موت کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تاکہ ہم سیکنڈ موت سے بچ سکیں، کیونکہ سیکنڈ موت میں جو ہے وہ انصاف ہے۔ اور جو لوگ اپنی لائف کو صحیح طریقے سے گزاریں گے، توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے اور اپنے آپ کو